آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آئیے سیدھا اصل مدے پر آتے ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ آخر اسلامی بینکس سود یعنی انٹرسٹ اور اسپیکولیشن کے بغیر اپنے پیچیدہ ٹریجری آپریشنز کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو ہر فائنینشیل مائنڈ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ چلیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں اور اس پورے مسئلے کو ان 5 حصوں میں بانٹ کر سمجھتے ہیں۔ پہلا، ٹریجری کا چیلنج۔ دوسرا، مشارکہ کے ذریعے لیکوڈیٹی۔ تیسرا، بل پرچیز کا متبادل۔ چوتھا، کرنسی ٹریڈنگ کے اصول۔ اور آخر میں پانچواں، آپشنز اور ڈیریویٹیوز۔ پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں، ٹریجری کا چیلنج۔ ذرا سوچئے، گلوبل مارکیٹس کے اس تیز ترین دور میں سخت اسلامی اصولوں کے ساتھ ٹریجری کو چلانا کسی عظیم چیلنج سے کم نہیں۔ یہاں روایتی اور اسلامی ٹریجری کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ روایتی نظام پوری طرح سود اور اسپیکولیشن پر چلتا ہے، ٹھیک؟ لیکن اسلامی ٹریجری کے رولز بالکل اسٹرکٹ ہیں۔ ربا اور غرر کی مکمل ممانعت۔ یہاں ہر چیز حقیقی اثاثوں اور رسک شیئرنگ پر بیس کرتی ہے۔ یہ بیسک رولز ہیں جو اس پورے گیم کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ سورس مٹیریل کا چیپٹر 26 یہاں ایک اہم پوائنٹ ہائی لائٹ کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ روایتی بینکس شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس، ریزرو ریکوائرمنٹس اور لیکوڈیٹی مینجمنٹ کے لیے انٹرسٹ بیسڈ لینڈنگ کا سہارا لیتے ہیں، اور ظاہر ہے سود شامل ہونے کی وجہ سے یہ شریعہ میں حرام ہو جاتا ہے۔ تو اب بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک اسلامی بینک ان اہم ضروریاتوں کو آخر کیسے پورا کرے گا؟ دوسرا حصہ، مشارکہ کے ذریعے لیکوڈیٹی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فنڈز کو قبول کرنے اور ان کو مینج کرنے کا شرعی حل آخر کیا ہے، اور یہ اس بات کو بہترین انداز میں واضح کرتا ہے کہ ایک اسلامی بینک اضافی لیکوڈیٹی کو حقیقی اثاثوں کے ساتھ کیسے جوڑتا ہے۔ یہ 3 سیدھے سٹیپس ہیں۔ پہلے، مرابحہ یا اجارہ اثاثوں کا ایک پول سیکیورٹائز کیا جاتا ہے، پھر اس پول میں ایکسس لیکوڈیٹی کو ایڈ کیا جاتا ہے، اور فائنل سٹیپ میں پارٹنرز کے درمیان نفع اور نقصان شریعہ کے اصولوں کے مطابق شیئر ہوتا ہے نا کمال کا سسٹم؟ اس ایسٹ پول کی کمپوزیشن کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ رول آف تھم یہ ہے کہ پول میں اجارہ کے اثاثوں کا حصہ کم از کم 51% یعنی 51% ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے۔ حنفی مکتب فکر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر نان لیکوڈ ایسٹس 10% تک بھی گر جائیں تب بھی ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے۔ یہ لچک واقعی بینک کی لیکوڈیٹی مینجمنٹ میں بہت پریکٹیکل ثابت ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ، بل پرچیز کا متبادل۔ روایتی بینکس میں بل ڈسکاؤنٹنگ تو روز کا کام ہے، لیکن اسلامی فائنانس میں یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں ایک ٹرم آتی ہے بائع الدین۔ اس کا بالکل سمپل مطلب ہے قرض کی فروخت یعنی سیل آف ڈیٹ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب قرض یا ریسیویبلز کو ڈسکاؤنٹ پر بیچا جاتا ہے تو اس میں آٹومیٹکلی ربا شامل ہو جاتا ہے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ اسلامک شریعہ ایسی کسی بھی بل ڈسکاؤنٹنگ یا فیکٹرنگ کو سختی سے ریجیکٹ کرتی ہے۔ تو اب بینک اپنا ٹریجری کا کام آگے کیسے بڑھائے گا؟ اس کے لیے کچھ بہترین اور شریعہ کمپلائنٹ آلٹرنیٹیوز موجود ہیں، جیسے کہ مشارکہ، وکالہ اور حوالہ۔ اس کے علاوہ کرنسیز کا بائع سلام، تورق اور مرابحہ۔ یہ وہ انوویٹو طریقے ہیں جو بینکس کو قرض کی ممنوع فروخت سے بچا کر لیکوڈیٹی ہینڈل کرنے کی آزادی دیتے ہیں۔ چوتھا حصہ، کرنسی ٹریڈنگ کے اصول۔ یہاں سپاٹ اور فارورڈ کانٹریکٹس کے تھوڑے ٹیکنیکل رولز کو دیکھتے ہیں۔ اب اس سلائیڈ میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی سپاٹ ٹریڈنگ میں ڈیلیوری اسی دن لازمی ہونی چاہیے، یعنی سیم ڈے سیٹلمنٹ، جبکہ کنونشنل سسٹم میں ڈیلیوری عام طور پر 2 دن بعد ہوتی ہے، اور اگر فیوچر ڈیٹ پر کسی کرنسی کی ڈیل کرنی ہو تو اسلامی نظام میں اسے پیور کانٹریکٹ کے بجائے خریدنے یا بیچنے کے ایک وعدے یعنی پرومس کے طور پر سٹرکچر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سٹل لیکن بہت اہم فرق ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، آپشنز اور ڈیریویٹیوز۔ آئیے کال اور پٹ آپشنز کی ان ٹیکنیکل ڈیٹیلز کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک واقعی کروشل فرق کو سمجھنا ہے۔ بیسک کال اور پٹ آپشنز، جن میں محض کچھ خریدنے یا بیچنے کا رائٹ دیا جاتا ہے، ان کی اجازت ہے، لیکن ان آپشنز کو ایز اے ڈیریویٹو آگے ٹریڈ کرنا یا اس حق کی کوئی الگ سے فیس وصول کرنا بالکل ممنوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعہ میں غراض سے بچنے کے لیے کسی محض حق یعنی رائٹ کو فزیکل ایسٹ کی طرح بیچا نہیں جا سکتا۔ اسی بنیاد پر شارٹ سیلنگ بھی اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ہے۔ اصول بالکل کرسٹل کلیئر ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز بیچی ہی نہیں جا سکتی جو فروخت کرنے والے کی ملکیت اور فزیکل یا کنسٹرکٹیو قبضے میں نہ ہو۔ اسے پرمیٹڈ لانگ سیل سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے، جہاں ایسٹ کو خریدنے اور پوری طرح قبضہ لینے کے بعد ہی آگے بیچا جاتا ہے۔ سورس مٹیریل کے اس حصے سے ایک بہت بڑا نتیجہ سامنے آتا ہے۔
ربا اور غرار پر مبنی ان اسپیکولیٹو ٹرانزیکشن سے رکنا صرف ایک مذہبی پابندی نہیں ہے، اس کا اصل مقصد فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو انسٹیبل ہونے سے بچانا ہے۔ یہ اصول واقعی عام اکانومی کو اچانک آنے والے معاشی خطرات سے محفوظ رکھنے کی ضمانت دیتے ہیں۔ اس تفصیلی جائزے کا اختتام اس اہم سوال پر کرتے ہیں: کیا ان خطرناک اسپیکولیٹو ڈیریویٹیوز اور ڈیٹ سویپس سے بچ کر عالمی معیشت کو شدید مالیاتی بحرانوں سے واقعی محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ ان حقیقی اساسوں پر مبنی اسلامی ٹریجری آپریشنز کا سسٹم اس میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف ایک بہت مضبوط اشارہ دیتا ہے۔ اس تصور پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ اس ڈیپ ڈائیو میں ساتھ رہنے کا شکریہ۔